بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 17 سال کا ہوا تو پھول بیچنے لگا۔ ایک دن پھول بیچ رہا تھا کہ ایک 40 سالہ امیر میڈم نے اپنی گاڑی میرے پاس روک دی اور بولی، کیا تم میرے گھر کے نوکر بنو گے؟ میں خوشی خوشی مان گیا اور اس کے ساتھ گھر گیا تو اس نے مجھے ایک خوبصورت سا لباس پہننے کو دیا اور بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو مالکن مجھے دیکھ کر بولی کہ کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دیتے ہیں۔ اگلے دن بھی مالکن نے کچن سے وہی مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تو جوں کا توں پڑا تھا۔ انہوں نے اس میں سے مہمانوں کو تو مٹھائی کھلائی ہی نہیں تھی۔ جب یوں ہی روز روز ہونے لگا تو مجھے مالکن پر شک ہوا۔ ایک دن نظر بچا کر میں نے جو ہی وہ ٹوکرا کھول کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میں حیران سا اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھا اپنی بہنوں اور والدہ کے سسکنے کی آوازیں سنتا تو دو آنسو میری آنکھ سے بھی ٹوٹ کے نکل جاتے تھے۔ تب کوئی ہمدرد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، نہ رمیز، تو مت رو، تو اپنے باپ کی ذمہ داری نبھانی ہے ابھی۔ میرے دل میں یہ سوال سر اٹھا لیتا کہ کون سی ذمہ داری؟ وہی جو ابھی تک میرا باپ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں نبھانے کے قابل ہوا تھا کہ موت نے اس کو آن لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میت کو قبرستان لے جانے کا شور اٹھا تو میری بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں اپنے والد کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان ہی بیٹھ چکا تھا۔ عمر کم تھی میری اور بوجھ بہت زیادہ آن پڑا تھا مجھ پر۔ خیر، مجھے صرف 3 دن ہی باپ کی موت کا دکھ منانے کا وقت ملا تھا۔ چوتھے دن مجھے اپنے باپ کی پھولوں کی ریڑھی پر جا کر کھڑا ہونا پڑا تھا۔ میری والدہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ ان کا علاج ہو رہا تھا جس پر پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر میری 2 جوان بہنیں بھی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رمیز، میرا علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پیسہ جوڑ کر اس قابل ہو جاؤ کہ تمہاری بہنوں کی شادیاں خوش اسلوبی سے ہو سکیں۔ میں سارا دن پھولوں کی ریڑھی پر کھڑا رہا مگر میں صرف 300 کے ہی پھول فروخت کر پایا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر والدہ کی مٹھی میں رکھ دیے تو وہ بولی، بیٹا، ان پیسوں سے میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ لاؤں یا یہ پیسے جوڑ کر تمہاری بہنوں کی شادی کروں؟ میں چپ کر جاتا کیونکہ ان کے سوالات کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ امی کو یقین تھا کہ ایک دن وہ سونے کے لیے لیٹیں گی تو اٹھ نہیں پائیں گی، بس اسی وجہ سے وہ چاہتی تھیں کہ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا کوئی غم غصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو ابو کی حیات میں ہی ہم سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، تو پھر ان دونوں کے گزر جانے کے بعد کہاں ہماری خبر گیری کرنے والے تھے۔ میں ہر روز پھولوں کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو جاتا اور ہر روز ہی مایوس گھر لوٹتا تھا۔ میں بس اتنے ہی پیسے کما پاتا تھا جن سے گھر کا چولہا چلتا رہتا۔ امی کا علاج معالجہ بھی رک چکا تھا۔ ابو کے پرانے گاہک ان کی ریڑھی پر ایک لڑکے کو دیکھ کر واپس مڑ جاتے تھے۔ میں بس ہر دم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا کہ وہ میری مدد کر دیں۔ دنیا والوں کی جانب سے تو سب راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اپنی ریڑھی پر بڑا مایوس سا کھڑا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی۔ میں نے اپنے پھولوں کی جانب بڑی حسرت سے دیکھا تھا کہ کاش آج یہ سارے پھول بک جائیں۔ تب ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک امیر سی میڈم باہر نکلی اور بولی، اے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تھوک نکل کر بولا، رمیز۔ جی رمیز نام ہے میرا۔ وہ بولی، دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو؟ میں اداسی سے بولا، 300 یا 400۔ وہ عورت کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، میرے گھر میں ملازمت کرو گے؟ دن کا 3 سے 4 ہزار دوں گی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، کیا کام کرنا ہوگا؟ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، شاید آپ کا کام نہ سنبھال سکوں۔ تب وہ میڈم بولی، کام بہت آسان ہے، تم جلدی ہی سیکھ جاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں صرف تم ہی ملازمت کرو، ورنہ میں تو جسے چاہوں کام پر رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا، جی میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی تھی یا نہیں۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بولی، میرا نام نور ہے، تم مجھے نور ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا، مگر آپ تو…
میری مالکن ہیں اور میں آپ کا ملازم، پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ نور اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی، مجھے زیادہ سوال جواب پسند نہیں، اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم سوال کرنے کی کوشش کرنا۔ میں چپ کر گیا۔ میں نور کے ساتھ اس کے عالیشان بنگلے میں چلا گیا تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اس سے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے آیا تو نور نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دے دیے اور بولی، یہ لو، آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دنگ سا کھڑا تھا۔ نور جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے لے کر میری والدہ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولے، رمیز، آج تک کبھی تمہارا باپ اتنے پیسے نہیں کما کر لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال ہی کھلایا ہے۔ تو بتا، یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دے دی تو انہیں میں نے ساری بات کھول کر بتا دی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ امی بے انتہا خوش تھیں۔ انہوں نے رشتے کرانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا اور اس سے کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹیوں کا اچھی جگہ رشتہ کروانا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور معزز لوگ بیٹھے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مرعوب سا ہو گیا۔ تب نور کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، رمیز، کچن سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر لاؤ۔ میں نے وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھایا۔ مجھے لگا کہ یہ مٹھائی میں نے ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں ششدر کھڑا تھا۔ تب نور بولی، رمیز، تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور لانچ سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر میں باہر بیٹھا رہا، تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی، مالکن کہہ رہی ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت سے ہی آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا، لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، خوش قسمت ہو، یہی کام ہے تمہارا، نہیں تو ہم سارا دن کام کرتے ہیں لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا، کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ بولی، ارے نہیں، بے فکر رہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ کار کی جانب چل پڑا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے جولی بھر بھر کر دعائیں دیتی رہی تھیں، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر سے مجھے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں پڑا مٹھائی کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کل والا ہی ٹوکرا تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا شاید۔ میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا تو سب ہی میرے احترام میں اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہیں پکڑا آئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، بیٹا، تمہاری بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کا گھر بس جائے تو پھر امی کے علاج کی طرف دھیان دوں۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا تیری بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر بولا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ اگلے دن میں نور کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ امی کمرے میں تھیں، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی، اس لیے نور ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا
तो मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि अम्मी को मालकन के सामने नहीं रोना चाहिए था। नूर बाहर निकली तो बोली, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का कहा तो वो गाड़ी में बैठकर वापस चली गई थी। मैं अम्मी के पास चला गया और बोला कि क्या बात थी, आप क्यों रो रही थी? अम्मी ने अपने सरहाने के नीचे से मुझे नोटों की गड्डियां उठाकर दिखाई और बोली, यह मुझे तुम्हारी मालकन देकर गई है। वो कह रही थी कि मुझे इन पैसों से अपनी बेटियों के लिए थोड़ा बहुत जहेज लाजमी बना लेना चाहिए ताकि ससुराल में इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी ना देखनी पड़े। मैंने उसे मना कर दिया तो वो बोली कि आपको कसम है, आप ये पैसे लाजमी ले लें। इसलिए मैं रो रही थी कि अल्लाह किस तरह इंसान की मदद करता है, किस तरह उसकी सोच से भी बढ़कर नवाजता है। अम्मी ने वो सारे पैसे पड़ोसन को दे दिए और बहनों के लिए बर्तन और दीगर जहेज लाने को कह दिया था। नूर मेरी बहनों की शादी में तो नहीं आई थी, मगर उसकी वजह से हर काम खुशअस्लूबी से हो गया था। मैं दिल ही दिल में उसका मशकूर था। हफ्ते वाले दिन मैं काम पर गया तो उसने मुझे मेरी बहनों की शादी की मुबारकबाद दी। मैंने गिला किया कि आप आई ही नहीं थी तो उसकी एकदम से आंखें छलक पड़ी थी। वो बोली, मेरी मजबूरी है, मैं शादी ब्याह के मौके पर किसी के घर नहीं जा सकती। उसके बाद उसने मेरी अम्मी की बीमारी के मुतल्लिक मुझसे सवाल किया था। मैंने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया तो उसने अपने जानने वालों में फ़ोन करके सारी मालूमात ली और बोली, अपनी वालदा को फलां अस्पताल में दाखिल करवा दो। मैं बोला, नहीं, मैं आपके इतने एहसानात नहीं ले सकता। तो हंस कर बोली, रमीज, तुम्हें क्या मालूम कि तुम मामूली सी तनख्वाह के बदले मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। तुम्हारी मेहरबानी के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। अम्मी के जिगर का कैंसर आखिरी मरहले पर था। मैं नहीं चाहता था कि वो मजीद तकलीफ सहें, इसलिए उन्हें नूर के बताए हुए पते पर ले गया था। वहाँ अम्मी का बेहतरीन इलाज हुआ, मगर डॉक्टर्स ने अव्वल रोज ही मुझे बता दिया था कि मरीजा की जान बचाना अब उनके बस में नहीं रहा। बस इतना हो सकता है कि इंजेक्शंस के जरिए इनके दर्द को कम किया जा सकता है। 2 हफ्ते के इलाज के बाद अम्मी भी इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। मैं अंदर से टूट कर रह गया था। पहले बाप चला गया और अम्मा। मेरी खुशी के लिए बस यही काफी था कि मेरी बहनें अच्छे घरों में ब्याही गई थी। मैं 1 हफ्ते तक तो घर से ही नहीं निकला था। तब नूर हमारे घर आई और बोली, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैंने पहले तुमसे कम काम लिया क्योंकि तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी। अब तुम हर किस्म की जिम्मेदारी से सबका दोष हो चुके हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं मालकन को इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके बहुत से एहसानात थे मुझ पर, इसलिए मैं उसके कहने पर अपने घर को ताला लगा कर चला था। अब मैं मालकन के घर बहुत आराम से रहता था। सब मुलाजिम मेरा एहतराम करते थे और मुझसे ऐसा ही सलूक करते थे जैसे कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। नूर अब भी मुझे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने मिठाई का टोकरा पेश करने को ही बोलती थी। इससे ज्यादा उसने कभी मुझसे काम नहीं लिया था। मैं अभी तक शश व पानी में मुब्तला था कि आखिर ये सब क्या है। एक रात मैं गहरी नींद सो रहा था जब मेरी आंख चीखो पुकार के बहस खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और भाग कर बाहर निकला। सामने बड़ा अजीब सा मंजर था। एक मर्द नूर को अपनी तरफ खींच रहा था और उसे अपने साथ जाने पर मजबूर कर रहा था, जबकि वो खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैंने गौर किया तो ये वही मर्द था जो हर रोज नूर के साथ बैठा हुआ करता था और मैं मिठाई का टोकरा पेश करता था। मैं आगे बढ़कर बोला, छोड़ दो नूर को, तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर वो आदमी तो मेरी बात सुनने पर रजामंद ही नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इसकी धुलाई कर डाली। सिक्योरिटी गार्ड इस आदमी को पकड़कर बाहर ले गया। जब मेरी नजर नूर पर पड़ी तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत घबरा गया था। मैंने जल्दी ही इसे उठाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल जाकर मुझे जिस बात का इल्म हुआ वो मुझे अंदर से हिला देने के लिए काफी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि नूर की दिल की रगें सिकुड़ चुकी हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम से गुजर रही थी। उसका दिल सिर्फ 15% ही काम कर रहा था। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक दिन बेहोश रहने के बाद नूर को होश आ गया था। मैं उसको देखने के लिए कमरे में गया तो वो बहुत उदास लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। मैं बोला, नूर, ये आदमी कौन था? वो मुस्कुराकर बोली, ये जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी दास्तान सुनना पड़ेगी। मैं बोला, मैं तैयार हूँ। नूर बोली, मैं अपने गांव के इमाम मस्जिद की बेटी थी। मेरे वालिदैन बहुत नेक थे। उठते बैठते उनकी ज़बानों पर अल्लाह का ही वर्द हुआ करता था। हमारे घर में टीवी पर पाबंदी थी।
جبکہ میری ساری سہیلیاں گانوں اور ڈراموں سے مستفید ہوتی تھیں۔ میرے دل میں خیال آتا کہ کاش میں بھی ٹی وی دیکھ سکوں۔ میں اپنی سہیلیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی تھی اور ہم سب مل کر گانے گاتے۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی میں خبر دیکھی کہ ملک بھر میں سنگنگ کے مقابلے جاری ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ان میں حصہ لے لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں اپنے والدین سے چھپ کر رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ میں صحیح سلامت آڈیشنز کے لیے پہنچ چکی تھی، مگر ججز نے یہ کہہ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ تمہیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلی تو ایک عورت بولی، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، بہت اچھا گاتی ہو تم، میرے ساتھ چلو گی تو بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پہلے ہی نکلی ہوئی تھی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھٹن زدہ ماحول میں واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی۔ اگر میں تب اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو شاید یہ فیصلہ کبھی نہ لیتی۔ میں اس عورت کے ساتھ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے کر آئی ہے۔ وہاں مجھے استاد نے گائیکی کی تعلیم دی اور میں بہت اچھی گلوکارہ بن گئی۔ میری آواز کا دور دور تک چرچا ہونے لگا تھا۔ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی، تب مجھے ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ میں نے اس عشق میں اس سے شادی کر لی اور کوٹھا چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو سفید پوش ہے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے خلا لے کر میں واپس کوٹھے پر آ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو امید سے تھی۔ میں نے یہ بات بائی کو بتائی تو وہ بولی، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں کی دولت بچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تب میرے وطن سے تم نے جنم لیا تھا رمیز۔ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری سے گھبرا گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ایک پھول بیچنے والے کو دے دیا۔ ہمارے کوٹھے کے پاس بہت سے پھول والے ہوتے تھے، ہم ایک ہی پھول والے سے پھول خریدا کرتے تھے، اس کا نام شفیق تھا۔ شفیق کی 2 بیٹیاں تھیں، اسے بیٹے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر ہم سے دعا کرنے کو کہتا تھا۔ ایک دن میں بولی، یہ میرا بیٹا تم لے لو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی اور تمہیں اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ تم میری جائز اولاد تھی۔ میں نے شفیق کی منت کی کہ تم اپنی ریڑھی یہاں سے لے جاؤ۔ شفیق نے اپنی ریڑھی بھی وہاں سے ہٹا لی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری تھی، بہت پیسہ کمایا۔ میری جوں جوں عمر بڑی ہونے لگی تو آواز بھی ختم ہونے لگی، گاتے گاتے سانس بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی دیکھی تھی، اب کامیابی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ہر چیز کو زوال ہے، اس لیے میں نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ اپنا چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا بائی پاس کروا لیا، کچھ عرصہ ٹھیک رہی، مگر آہستہ آہستہ دل ختم ہونے لگا۔ وہ معززین جو تم دیکھتے ہو، ان میں سے کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ میرے عاشق۔ ان لوگوں نے میری آواز پر بہت پیسہ لٹایا تھا، اب وہ اپنا پیسہ تنہا عورت سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تھا، تم پھول بیچ رہے تھے، تم بالکل اپنے باپ کا گئے ہو۔ مجھے لگا میرا شوہر کھڑا ہے، میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ تم تو پھول بیچنے والے شفیق کے بیٹے ہو۔ تب میں تمہیں پہچان گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اب تم ہی میری جائیداد کے مالک ہو۔ مٹھائی کا ٹوکرا بھی میں تم سے اسی لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زج کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اب اس لڑکے کے نام پر منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا رمیز۔ اتنا کہہ کر نور نے آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ مر چکی تھی، میری سگی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیراتی ادارے بنا دیے تھے اور ایک دل کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی کمائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خالی دامن ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنے باپ شفیق کے گھر واپس آ چکا ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، میں اب اپنے تجربے کے تحت کام شروع کر کے اپنا روزگار کماؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس بار ناکام نہیں رہوں گا۔